कारी सैफुद्दीन साहब। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل أتاك إلهي خائف متضرع بئيس كثير القلب والحال موجع ومعترف أني قد خلقت بصالح ذنوبا هوت منه الجبال تصدعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم
و معظم علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، اس بستی، اس شہر شاہ حسین یا خانہ شریف جڑا نا ہے سارے شہر دا، شاید اس مسجد دے اندر پہلی دفعہ ہوئے تو ساری ملاقات قرآن و سنت دے حوالے، اس واعظ و نصیحت دے حوالے دے نال وڈی مسجد جی پرانی مسجد ہے اس دے اندر 2-3 دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اج دا یہ پروگرام پتہ لگا ہے کہ بچہ نے قرآن پاک کوئی ناظرہ ختم کیتا ہے، کوئی حفظ کیتا ہے، اس دی دستار بندی دے سلسلے دے اندر ہے۔ پہلے تو استاد صاحب بھی، والدین بھی اور بچے بھی مبارکباد دے مستحق ہیں۔ اللہ انہاں کو مزید ترقیاں عطا فرماوے، ناظرہ پڑھنے تا اللہ حافظ بناوے، حافظ بننے تا اللہ قاری بناوے، اللہ عالم مفتی با عمل بناوے، اللہ آخرت دا نجات دا ذریعہ بناوے۔ میں تو پتے ہٹاؤں دی پوری سمجھو تو نہ کر چلو یہ تیرے میں یہ سوچ کے دے پتہ ہوں۔ آج دا یہ پروگرام بچہ دی دستار بندی دے سلسلے دے اندر ہے کہ میرے کول بعد مفتی صاحب بیٹھن، مفتی عبدالستار صاحب انہیں بیان کرنا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی پہنچنے والے ہیں، سجاد الرحمان سے بھی پہنچے بیٹھے۔ اللہ سارا دا آمنا قبول کرے، آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے۔ یہ پیور سریکی دا علاقہ ہے، ایویں ہے نا؟ اسٹیٹ سیکٹری صاحب کہہ لیں اردو والے دا کہہ لیں سریکی لیں، میں مزمزم تھی یہ کوئی پٹھان ہے بیٹھے میٹھی ہے کی چکر ہے؟ یہ سریکی نا، پیور سریکی ہے۔ میں تھوڑے سامنے 2 آیتہ کریمہ پڑھی ہیں، کتنیاں؟ میرے خیال ہے شادی راجی کے کھادی بیٹھے ہوئے، اللہ نہیں نکلتا تھوڑا کچھ آلے سو پنجاب دے مولی آندے پہن او سکو الوے سن ورنہ وہ تقریر نہ کر سکتے، اسا تا کر گئے سو کچھ بولن بھی گال دا جواب ہی نال۔ مفتی صاحب ہولے تقریر کرتے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس دا اپنا شہر ہے، اس دی میری ملاقات کوئی 10-12 سال بعد چاہیے۔ بڑے بہترین عالم دین ہیں، اللہ پاک انہوں نے علم و عمل برکت عطا فرمائے۔ سورت دانا سورت حج، کیڑی سورت؟ سورت الحج، 17ویں سپارے دا آخری رکوع تے سورت الحج دے 2 آیت کریمہ میں تلاوت کی تین سارے سامنے، آیت نمبر 73 تے 74 انہاں دے متعلق کچھ عرض کرے ساں۔ اللہ دی توفیق نال اللہ میں کو بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے تے ساکو سنن دی توفیق عطا فرماوے، سنن سمجھن سمجھاون تو بعد ساکو بھی میں کو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ نجات دا ذریعہ بناوے۔ قرآن مقدس دے اندر مختلف قسم دا خطاب ہوندا ہے کہ نہیں قرآن یا ایھا الذین آمنوا دے تے کہ نہیں قرآن ذکر کرندا ہے یا ایھا الناس۔ جڑا یا ایھا الذین آمنوا آکھے قرآن مقدس وہ چند لوگوں کو خطاب ہوندا ہے، تھوڑے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو قرآن مخاطب ہوندے انہاں دے سامنے تے جڑا لفظ آ ونجے یا ایھا الناس اتا خطاب عام ہوندا ہے۔ کیوں ہوندا ہے؟ خطاب عام ہوندا ہے۔ اللہ نے اتنا یہ آیت کریمہ میں پڑھی ہے تا اللہ نے یا ایھا الناس دے نال خطاب کیتا ہے کہ ایک گروہ کو نہیں، ایک پارٹی کو نہیں، ایک جماعت کو نہیں، ایک زبان والا کو نہیں، ایک علاقے والا کو نہیں، ایک وسطی والا کو نہیں، یا ایھا الناس قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیتا ہے۔ اللہ اتنا ایک مثال بیان کریں دیں کہ دنیا دے اندر ایک قانون ہے، اگر ایک اعلان سارے علاقے تھی وے تو اعلان تھی دے ہر بندہ اندے واسطے کن لاندا بھئی
یارا خاموشی تھی ونجے، خاموشی اختیار کرو، چپ تھی ونجو تاکہ اللہ اساڑے کان تک صحیح آوے اعلان صحیح سمجھو۔ ایک اعلان ہوندے ملک دے وڈے آدمی دا، اندے واسطے سارے انتظار ہی چوندن کہ فلانا آدمی اعلان کرے سی، فلانے ٹائم وہ خطاب کرے سی یا اعلان کرے سی، اندے منتظر ہوندن سارے انتظار ہی چوندن، کوئی موبائل دے اوتے کوئی ٹی وی دے اوتے انتظار ہی چوندن۔ تے ایک اعلان تے ایک خطاب ہے کہندی طرف کول، کہندی طرف کول اللہ دی طرف کول، کہ اللہ جلے خطاب کرن لگا نا، اللہ پہلے تسا کو توجہ دی وئی ہے اپنی طرف، کہ کہتا ہے بھئی میں اللہ جرا سارے سامنے خطاب کرنا چاہنا نا، اعلان کرنا چاہنا، اس کو اپنے کناں دے کھڑکیاں کھول کے سنو، ایویں آدمی نا تسا پوری توجہ دے نال سنو، کناں دے کھڑکیاں کھول کے سنو، اس واسطے کہ اس میرے مالک دی طرف کول اعلان ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے آدم دی اولاد، اے خانے والو، اے ڈیرے والو، اے ملتان والو، اے پاکستان والو، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، سارے لوگوں کو اللہ نے خطاب کیتا۔ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له، سارے سامنے ایک مثال بیان کی تھی ویندی پئیے، اس مثال کو فاستمعوا له، کان لا کے سنو، کنا دے کھڑکیاں کھول کے سنو۔ اللہ نماز دا حکم ہے، یہ واسطے کنا دے کھڑکیاں سنو، نماز واسطے آسان ہوتی ہے نا، پہلے آگاہ کی طرح ہے۔ اللہ زکوٰۃ دا حکم ہے، حج دا اعلان ہے، جہاد دا اعلان ہے، نہ نماز دا اعلان ہے، نہ حج دا اعلان ہے، نہ زکوٰۃ دا ہے، نہ جہاد دا ہے۔ اللہ کیڑا اعلان کرنا چاہتا ہے جو اتنی توجہ دی وئی ہوئی؟ فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ دے کان لا کے سنو، اس ایویں مثال سارے سامنے میں بیان پیا کرنا، اگر ایندے مطابق سارا عقیدہ ہو سی نماز بھی تاں قبول ہو سی، اگر ایندے مطابق عقیدہ ہو سی جہاد بھی تاں قبول ہو سی، اگر ایندے مطابق عقیدہ ہو سی حج بھی تاں قبول ہو سی، کہ اگر ایندے خلاف عقیدہ آ گیا نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ جہاد قبول، کچھ بھی قبول نہیں۔ اس واسطے اللہ نے بنیادی مسئلہ ذکر کریں دے ہوئے، بنیادی مسئلہ بیان کریں دے ہوئے فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ کیرا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے مسئلہ بڑا اہم ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، اس مسئلے دی واسطے میں ساری توجہ دی وئی ہے، کان لا کے سنو، کان دے کھڑکیاں کھول کے سنو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جیرے ہستیاں کو تسا پکرے نے وے دکھ دے وقت، مشکل دے وقت، پریشانی دے وقت، مصیبت دے وقت، تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جیرے ہستیاں کو تسا پکرے نے وے، ذرا انہاں ہستیاں دا میں اللہ دے ہاں تھوڑا جیاں تعارف تا سن گنو، میں اللہ دے ہاں کتنا انہاں دا مقام ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جس وقت یہ آیت پڑھی ونجے کچھ لوگ آدن اکے یار اے بتاں نے آیتاں پڑھ دن، یا کہ اشاعت علیہ جنین نا اے بتاں نے آیتاں پڑھ دن آدن نا، اللہ اکبر۔ اللہ نے دوجے مقام تے ذکر کیتا یفسر بعضہ بعضا یصدق بعضہ بعضا، ایک آیت دوجی آیت دی تشریح، ایک آیت دوجی آیت دی تصدیق۔ اللہ نے سورۃ اعراف دے اندر آیت نمبر 194 دے اندر ذکر کیتا، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اتوی ان الذین تدعون اتوی
اتھا اگو بئی گال آکھی اللہ پہلے اتھا تھوڑی توجہ نہیں لینا پیا فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم جرے لوگ آدھے نا کہ بُتّا نے آیتا ان کول تو مراد بُتی نو مکے دے مشرک 360 بت رکھے ہوئے نا انہوں کو پکرے نیان لہذا بُتّا نے آیتا اللہ کے اتھا کے مراد ہے عباد امثالکم بت ہن طرح تو سادے یہ معنی کرے سو مفتی سے عباد امثالکم بندے ہن طرح ایویں بندے ہن جویں تساں بندے بیٹھے ہوئے اللہ کے یہ بتاں لے آیتا نہیں انہاں دے اندر اللہ کو چھوڑ کے جے جے دی پکار کی تھی ونجے اگو اللہ نے ذکر کیتا تھوڑی جی میں ان دی وضاحت کریں اگلے مسئلے تے بعد ہی جو اگلی آیت کریمہ چ اللہ فرمائے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا کتنے چیزیں ذکر کی تھیں 4 کوئی پرانے لوگ بیٹھے ہیں نا کہ جس وقت انسان دا روح نکل جائے تے روح نکلنا کتھوں شروع ہوتا ہے کتھوں ہوتا ہے پیر چوں پہلے پیر چھڑے تھی نا جلے پیر چھڑے تھی نا اگلے آدھے ان دے انگوٹھے بدھو چاہے ایویں ہوتا نا کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے کیا کوئی مردہ ڈٹھو نا مرنا تو ہر کے اللہ ایمان دی موت نصیب کرے ہر کے مرنا ہے ایمان دی موت نصیب کرے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا پہلے پیراں چوں نکل آئی وت ہتھاں چوں نکل آئی وت اکھیاں چوں نکل آیا روح وت اللہ نے ترتیب رکھی پہلے پیراں چوں وت ہاتھ کے لمبے کرو وت اکھیاں اے ان دی کاکی مرجھا گئی ہے دید علی وت کرنا چوں فلولا اذا بلغت الحلقوم نکل یہ تے اڑ کھڑو تے کتھاں غرق رہتے اللہ معاف کرے بہو لوگاں دے میں ڈٹھا ہے کئی دیواراں انہاں دا قوم ہوندا ہے جو کو تساں اپنی زبانی زڑکدا رہ دے انو پانی سٹو انو لگا ویندا انو سٹو انو لگا ویندا اندر پانی بھی نہیں ویندا اللہ سکرات موت کو بچاوے ہر مسلمان کو امین آکھو بڑے سست بیٹھے یار نیکی علی گال دوتے تو آمین نہیں ویادے اچھا اپنی آیت کریمہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ میں مختصر حصہ سے کہنا پہ کہ علماء کرام سارے پہنچن لگ گئے تاکہ انہاں دا وقت بھی انہاں دا حصہ سکھا نہ منوں لن یخلقوا ذبابا اللہ کے میرے سوا جے کو تساں پہ پکریں دے وے جے کو تساں حقلاں پہ مریں دے وے دکھ دے اندر پریشانی دے وقت مصیبت دے وقت لن یخلقوا ذبابا او تحق مکھی بھی پیدا مکھی بھی لن یخلقوا ذبابا تے تو گیا کھوتا ہے پوتر منگانا شادی جو کی تھی 1 سال 2 سال 3 سال جو گزرے نا واتے جڑے بڈھیاں عورتاں ہوندن نا او آدھن بھیڑا کیتے ونیا پنجراتا باویا سارے پاسے بھی اسی دربار پنجراتے والا پنجراتا باویا میاں بیوی سارے پاسے والا میں نہ آتا سارے پاسے والے لوگ او ویندن بہو سلطان دے دربار تے بس سب ریج کے سارے پاسے والے ویندن کہ نہیں ویندن اتا کی ایک بیر کھڑوتی ہے یہ رہا اندر تلے کپڑا سٹے نا تے بیر ڈھاوے تا پوترو سی تے پترا ڈھاوے تے دیو سی اے پتہ کونوں دی اپنی نرینہ اولاد کون آئی اے اختیار کون دیتی کھڑتے ہونا کو اللہ کیا ہے لن یخلقوا ذبابا ہوتا ہے کہ مکھی بھی پیدا مکھی کو کمزور مخلوق بیتا ہے نا اللہ آگ سکتا ہے نا سیوی مکھی کو کمزور ہے
ہے کہ نہیں اتنے ہاتھ رکھو نا مکی ویندی ہے پانی دا بلبل ہے تے جڑے اللہ ڈیوٹی لئی وت نبی دی آسا کو کھا گئی ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتها وہ سی کھا گئی حضرت سلیمان دے سوٹے کو تے قرآن دے جلے سوٹے دے سہارے تے کھڑا ہے سلیمان تے سہارا ختم تھیا تا ہے پیا اللہ مسئلہ سمجھائے مقام دیواں تا اتنا نبی بھی بنائیں بادشاہ بھی بنائیں پکھی پرندے تابع کر دیتے انہاں دی بولی سمجھا دیتی ہوا تابع تھی گئی جن تابع تھی گئے تے جس وقت موت آئی ہے تو اپنی جان بھی نہیں سنبھال سکا اللہ تو سالے کہا کہ موت دا لفظ ناک ہے گستاخی تھی نہیں ہے بھرکا وٹا گیا آدھن نا موت دا لفظ ناک ہے گستاخی تھی نہیں ہے وہ بھئی نیک آدمی دے تے جنت دے درمیان آڑ موت ہو دی ہے اللہ دے نبی ولی نیک ہن کہ نہیں نیک ہن نا اے مرسن جنت ویسے نہیں آیا پہلے موت آڑے چون فوت ہے فوراً سیدھا قیل ادخل الجنہ اللہ انہیں کو چھوٹی مخلوق بھی ہے اللہ ذکر کر سکتا ہے کیوں نہیں کیتا اس واسطے سارے شیخ مولانا طاہر پنجیری رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن مکھی ادھوری مخلوق ہے کیسی ہے ادھوری مخلوق ہے کیویں ادھوری یہ تو دیکھو نا روشنی والے پاسوں روشن دان چو یہ ذرات اڑتے نظر آندے نا اس ذرات تے جیلے کوئی ذرا اڑدا آندا پیا ہوئے کوئی کچرا مچرا اکھ دے اتے بھی تے تلے اللہ وال بنے چھپر بنے تے تو کہیں جادو تے دید لا کے بیٹھی بھی میں اکھ بند نہ کرے سا تیری اختیار وچ نہیں خود بخود اکھ بند تھی ویسی جیلے تکسی ہے پلکا تکسن نا یہ خود بخود بند تھی ویسی اے اللہ نے محفوظ کیتا ہے اکھ کو حفاظت واسطے اللہ نے دو پارے دار کھڑے ہیں تلے بھی تے اتے اللہ وال لا دیتے ہیں تے جندے چٹے وال ہوندے نا اوکا پوچھو وہ کو ڈی کو نظر نہیں آندا بشر کو دیے کالے والا چی حکمت ہے کالے وال اللہ لا دیتے ہیں تے والاں دے تلے اللہ نہر جاری کر دیتی ہے دعا بس اگر یہ نہر بند تھی وجے تو تو لوگ آدھے کہ گونت ڈکی نکلی وجی آدھے نا یہ دانا جرا نکلا ودا ہوندا ہے یہ پانی بند جلے تھیندا نا اکھیاں دا فالتو پانی وہ تو دانا بن ویندے یہ اللہ نے تلے اتے لا دیتے ہیں ہر مخلوق دے سارے شیخ فرمیندن مکھی دے اے پلکاں کونین مکھی دیاں اے پپلیاں کونین اے جلے مکھی بیٹھی ہوندے نے دیکھو سا اے ایویں کریں دی بیٹھی ہوندی اگلے پیرا کریں دی کہ نہیں کریں دی اللہ ہو کدا تجربہ نہیں کیتا ہون کرو جو بہت ساری ودیاں اے ایویں کرے سارے لوگ وت گیا دن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک سٹی ہے تے ای مکھی کو آکس چاہ گھن ای مکھی نہیں چاہیے تے اون مکھی کو آکس چاہ گھن شاہد علی کو مکھی علی کو اون چاہ گھی دی اون دے پیٹ جو اللہ شربت کڈے تے اے ودی ہاتھ ملیں دی اے جٹت الفقہ دا مسئلہ نے قرآن حدیث دا نہیں اے بھئی ہاتھ ملیں دی ودی ہے اے ہاتھ نہیں ملیں دی ودی سارے شیخ فرمیندن مکھی ادھوری مخلوق ہے اللہ انہیں پلکا نہیں بنیاں اے اپنے ہتھاں نال حفاظت کریں دیئے آون والے کچرے کوئے رکیں دیئے اس وقت آکھا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا اچھا اللہ مکھی نہیں بنا سکتے تھے آکھا ہے اے سارے علاقے والے خانے والا مشکل کشا بلوٹ والا مشکل کشا باؤدین زکریہ فلاں فلاں سارے اکٹھے چاہ کرو اللہ کا والا ویجتا معولا سارے اکٹھے تھی ونجن کچھ بھی نہیں بنا سکتے مکھی ساری تا بناونا در کنار اے مکھی دی پپلی بھی نہیں بنا سکتے میں ایک تقریر سنی مولانا نصیر الدین دی سارے علاقے چاہے ودے آنا میں کنی گیا ودام تے میں ان تقریر سنی پیر صاحب او گولڑے والا اسی میں اپنی چادر ای پنی تو میں ستن اتو تے کر کے نا منجلا ای میں وال اپنا پٹس
یہ پٹ کے آکا سوا کے وال جرا پٹا گئی ہے نا ساری دنیا دے پیر زور لاون اے وال ایک کو نہیں لا سکتے. یہ اون دے منہ دے الفاظ ہیں. ساری دنیا دے پیر زور لاون جتھو وال پٹا ہے وہ پٹی ہوئی جھاوی نچا گلے سے لاون تا جے گئے جاتے. اس واسطے اللہ کہ ان دے وال کو نہیں نو پلکا کو نہیں تو سا پلکا چاہ بڑھاؤ یہ ادھوری مخلوق کو پورا کرو چاہ پورا نہیں. اگو اللہ نے مسئلہ سمجھایا فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اگر مکھی کو شے چاہ کے گھن ونجے کیسی ساڑھے نہ آتا اسا اپنے مولویاں دے سامنے حلوہ پیا پلیٹ پئی ہے تو سا تو نہیں کھاندے نا. مولوی بدنام جو مولوی کیتی ہوتے ہوئے تے مولوی میں رومال ہی بریندے رہن تے مکھی چاہ گن گئی. کتنا چاہ گئی؟ کلو چاہنے سے. اللہ کے شیعہ او جرا روشندان ہی چو ذرہ نظر آندہ بھی آئی نا وہ تقسیم نہیں تھی نا یہ کچھ فرمایا لا یستنقذوہ منہ مکھی دے کول چاہیا ہویا ذرہ بھی تسا واپس کر سکتے. یہ دے کمزور ضعف طالب والمطلوب. اللہ دا اے عقیدے دے کمزور جرا منگدا کھڑو تا انہاں دے کول اکے گھنو ککڑو تے دے آدھن سارے پاسے نہیں اے سارے پاسے اللہ دے گالیاں ساری اندر میں پتہ کو نہیں کیڑے گالیاں سارے علی میں آدھن گھنو گڑ دی روڑی تے دے پتران دی ہکے گڑ دی روڑی تے اللہ کیا کہ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. میری مرضی دھیاں دیواں میری مرضی پتر دیواں میری مرضی جوڑے ملا کے دیواں میری مرضی پانچ کر دیواں میرے کول پچھا نالا کوئی نہیں. تے نڈیواں 96 سال تک نہیں دیتا. رب حبلی من الصالحین سورۃ صافات آیت نمبر 100. حضرت ابراہیم منگ دے رہے نہیں دیتا تے جلے دیون تے آیا سارے پاسے آدھن اکھے دیوے تا چھت پاڑ کے دیوے سارے پاسے میں آدھن دیوے تا اللہ کہ فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اللہ کہ نیم دیتا جدہ دیون تے آیا میں اللہ نے خوشخبری سنائی اے ابراہیم تک میں پتر عطا کرے نا. فبشرناہ باسحاق اوندا نا اسحاق ہو سیا تے اے خطرہ بھی نہ کرے پتہ نہیں دی اولاد ہو سی یا نہ ہو سی میں رو کے 96 سال تک 100 سال تک رلدہ رہا سی. فرمایا نانا اگلی گال سنو وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اندی اولاد ہو سی تیڑا پوترا جم سی تے پوترے دینا یعقوب ہو سی. یہ کو آدھن چھت پاڑ کے دیونا پوتر دیونا نال پوترے دی خوشخبری بھی سنا دیونا. اللہ کے نیم دیتا تا میرے کو پوچھا نال کوئی کو نہیں تے جلے دیون تے آیا تا وقت میں پوتر دی خوشخبری سنائی کہ نال پوترے دی خوشخبری بھی سنا دیتی. اللہ مسئلہ سمجھایا مثال سنو کن لا کے اللہ کو چھوڑ کے جرے ہستیاں کو تسا پکریں دے میں او وال بھی نہیں لا سکتے. ایک وال بھی مکھی دے جرے ادھورے وال اننا او وال بھی پورے نہیں کر سکتے کہ انہوں دے کول کچھ کھس کے گن ونجے نا او ان دے کول کھسی ہوئی شے واپس بھی نہیں کر سکتے. اللہ دے کول دعائے اللہ پاک جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنے دربار قبول کرے آخرت نجات دا ذریعہ بنائے. سارے سامنے